فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت يا رسول الله فولدي منك قال في الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم رواه أحمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا ان دو بچیاں دے بارے یا ان دو اولاداں دے بارے جڑے ان دے جاہلیت وچ فوت ہوئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اگ چ نے۔ جدوں آپ نے انہاں دے چہرے وچ کچھ کراہت محسوس کیتی تے فرمایا اگر تو انہاں دی جگہ دیکھ لے تے تو بھی انہاں دے نال بغض رکھے۔ پھر وہ کہنے لگیاں اللہ دے رسول جیڑی میری اولاد تواڈے وچوں ہوئی فرمایا وہ جنت ہے۔ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین اور انہاں دے بچے جنت، مشرکین تے انہاں دے بچے اگ چ۔ پھر آپ نے قرآن مجید دی آیت پڑھی کہ جڑے لوگ ایمان لے آئے تے انہاں دی اولاد نے انہاں دی پیروی کیتی اسی اس اولاد نو انہاں دے نال ملا دیاں گے۔ اس حدیث نو امام احمد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے بیوہ سن۔ انہوں دا پہلا نکاح پھر دوسرا نکاح، یہ دو جگہ بیوہ سن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا تیسرا نکاح سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کمواری نال شادی نہیں کیتی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے، باقی آپ دیاں تمام بیویاں او بیوہ سن۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ بیوہ دے نال نکاح کرنا یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تے انہاں دے
قدرتی بات ہے کہ انہوں دی پہلی اولاد بھی فوت ہوئی. ولدیہما اتوں معلوم ہوتا ہے ظاہر تو ہے کہ دو بیٹے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دو خامداں چو جڑی اولاد ہے. انہوں نے پوچھا اللہ دے رسول کولوں کہ پہلے دو خامداں چو میری جڑی اولاد فوت ہوئی او دا کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اگچ نے. پھر پوچھا کہ جی جڑی میری اولاد تواڈے چو ہوئی وہ فوت ہوئے، فرمایا وہ جنت نے. مومن تے مومنہ دی اولاد جنت دے اندر تے کافر تے کافران دی اولاد جہنم دے اندر. یہ آپ نے پہلے ایویں ہی فرمایا سی، لیکن بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر او حدیث بھی بیان فرمائی جدے وچ ہے کہ ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندا ہے. اسی طرح بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سپرد کیتے جاندے نے آخرت دے اندر. جدو ساری حدیثاں ملائیے تے نتیجہ یہو نکلدا ہے کہ بچے چاہے مشرکین دے ہون تے چاہے وہ مومنین دے ہون وہ جنت جان گے، کیونکہ وہ بے گناہ فوت ہوئے. بے گناہ شخص اس نو عذاب دینا یہ ظلم ہوئے گا تے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر دے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ دے برابر بھی ظلم نہیں کر دے. اس واسطے ساریاں باتاں دا نتیجہ وہ جڑا میں پہلے بیان کر چکیا کہ بچے چاہے مومنہ دے ہون تے چاہے مشرکین دے وہ جنت دے اندر ہون گے، کیونکہ وہ فطرت تے پیدا ہوئے تے انہاں نو موقع نہیں ملیا کہ وہ اس عمر نو پہنچ دے جدے وچ نیکی تے گناہ لکھے جاندے نے. اس تو معلوم ہویا کہ حضرت خدیجہ دے پہلے بچے بھی فوت ہوئے. پہلے خامن چو کوئی ہوئے، ایک ہویا دو ہوئے، دوسرے خامن چو ہوئے ایک ہویا یا دو ہوئے. اس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چو جڑے بچے ہوئے وہ فوت ہوئے. حضرت خدیجہ چوں صرف 4 بیٹیاں ہی زندہ رہیاں، 4 بیٹیاں، باقی بیٹے جڑے بھی ہوندے سن وہ فوت ہو جاندے سن. اس تو یہ معلوم ہویا کہ جڑا بعض لوگ یہ سمجھدے نے کہ جس عورت دے بچے فوت ہوندے نے وہ عورت منحوس ہوندی ہے، یہ بات بہت ہی غلط ہے، بہت ہی غلط بات ہے. یہ سمجھنا کہ جس عورت دے بچے فوت ہوندے نے وہ منحوس ہے. اگر یہ بات ہوندی تو پھر حضرت خدیجہ دے تو پہلے خامداں چو بھی بچے فوت ہوئے تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چو بھی بیٹے جڑے ہوئے وہ فوت ہوئے. گویا یہ کسی نال تعلق نہیں، بھئی کسی دا بچہ بھی مر سکتا ہے. یہ اللہ دے کام نے، انہاں دی بنا تے کسی عورت یا کسی مرد نو منحوس سمجھنا یہ توہمات نے اور کافران دی نشانی ہے. عورت نو کوئی اختیار نہیں کہ او دے چو بچے پیدا ہون یا نہ ہون، پھر او دے چو مذکر پیدا ہون یا مؤنث پیدا ہون، یا او دے بچے زندہ رہن یا مر جان. انہاں دا کسی عورت نال کوئی تعلق نہیں. یہ سب غیر مسلمہ دے توہمات نے، خصوصاً ساڈے اس علاقے دے اندر ہندو مذہب دے تصورات پرانے جنہ دی بنا تے ایک تا اسی بیوہ نو برا سمجھنے ہاں، بیوہ نو. دوسرا اسی اس عورت نو چنگا نہیں سمجھدے جیدے بچے مردے نے، اور اس عورت نو بھی چنگا نہیں سمجھدے جیدے گھر جمدے نہیں یا جس دے گھر وچ بیٹے نہیں جمدے بیٹیاں جمدیاں نے. بسا اوقات لڑائیاں ہوندیاں نے، طلاقاں ہو جاندیاں نے کہ جی تیرے چو بچیاں ہی جمدیاں نے. ایسی منحوس عورتاں بھی ہیں جیڑیاں اے لفظ بول دیاں نے کہ تیرے چو بچیاں ہی جمدیاں نے.
بدتمیز قسم دے خامد یہ بھی کہندے نے کہ جے بچی ہن پیدا ہوئی تے پھر تینوں میں طلاق دے دینی ہے، بھی تو تے انہوں طلاق دے گا تے قصور تیرا بھی ہونے ہیں، پھر تینوں بھی گولی مارنی چاہیے ہے۔ ظاہر ہے وہ کلا عورت دا بچہ تے نہیں نا، وہ تے عورت دا بھی ہے بندے دا بھی ہے، پھر چاہیے انہوں طلاق دین دے نال اپنے آپ نو بھی گولی مرواوے کہ مینوں بھی مار دے ہوئے۔ یہ بڑی جہالت دی بات ہے۔ کسے نو زندہ رکھنا یہ بھی اللہ دا کم، اور کسے نو موت دے دینا یہ بھی اللہ دا کم۔ یہ دی بنا تے نہ کوئی بندہ منحوس نہ کوئی عورت منحوس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ اللہ دے رسول انہاں دی زندگی دے اندر بھی انہاں دیاں تعریفاں کردے رہے، تے انہاں دی وفات تو بعد اپنی وفات تک انہاں نو یاد رکھیا، یاد کردے ہی رہے حضرت خدیجہ نو۔ تے او شخصیت سن جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجیا سی، اللہ نے سلام بھیجیا۔ تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا کہ کیا یہ نحوست ہو سکتی ہے بچیاں دا مرنا؟ نہیں، اے اللہ دے فیصلے نے، اللہ دیاں حکمتاں نے۔ اس واسطے جاہلیت دے تصورات تو نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق والاعمال لا يهدي لأحسنها الا انت واصرف عنا سیئها ولا يصرف عنا سیئها الا انت۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واقصل الکفر والکافرین ودمر علی اعداء الدین ودمر علی اعداء الدین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔